अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज दास्तान हिंद की पेशकश में एक और अजीम हुक्मरान की दास्तान है। वो एक तुर्क हैं। उनके बारे में किसी को कोई ख़ास मालूमात शायद ही हासिल हो, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिया से आज उनकी ज़िंदगी के सवाना को हम जानेंगे और फिर कौम मुसलमान के रहबर से वाकिफ़ करेंगे। हक और सच की बुनियाद इन तमाम हुक्मरानों के हवाले से जाहिर हो जाती है। तो जानते हैं हुक्मरान हिंद गयासुद्दीन बलबन की जिंदगी की दास्तान तस्नीम टीवी के प्रोग्राम दास्तान हिंद में। ओहदाए सुल्तान हासिल के बाद आप गयासुद्दीन बलबन की जिंदगी कैसे गुजरी होगी, क्योंकि ये हम जानते हैं कि किसी भी सुल्तान की जिंदगी बिना जंग और तकलीफातों के बिना नहीं गुजरती। वक्त की आजमाइश इंसान को ऐसा बना देती है जैसे सोने को आग में तपा कर वो खरा हो जाता है। सभी सुल्तानों की जिंदगी में कुछ तो गुजरता ही है। हम जानेंगे गयासुद्दीन बलबन को जब ओहदा हासिल हुआ उसके बाद क्या गुजरा। वैसे भी बचपन में आप कैदी थे मंगोलों के, मगर एक बात जो हासिल हुई है वो यही है कि किसी भी शख्स से लोग नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो हक पर होता है, मगर एक हक पर होता है तब नफरत करते हैं और एक ना हक पर होता है तब भी नफरत करते हैं। जरूरी यही है कि हक पर रहो। अगर कोई नफरत करता है तो वो हासिद है। खैर, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गयासुद्दीन बलबन की हुक्मरान की दास्तान। हुक्मरान गयासुद्दीन बलबन, इनका सिफती नाम सुल्तान बहाउद्दीन था। 1266 से 1296 तक के दौरे हुकूमत में दिल्ली सल्तनत में गुलाम आल के एक हुक्मरान थे। गयासुद्दीन बलबन एक इलबारी तुर्क थे और तुर्क किस कदर हक पसंदीदा होता है ये बात हम सब जानते हैं। उनकी विलादत के बारे में कोई सबूत या तारीख मौजूद नहीं है, बस ये मालूमात हासिल है कि इनके बाबा जान सरदार आला थे और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को बचपन में मंगोलों ने पकड़ लिया था। आप पर बहुत तशद्दुद किए, मगर उस बचपन की मौजूदगी में भी आप अपने अहद पर रहे। यहाँ तक कि आपको मंगोलों ने बाजार बगदाद में बतौर गुलाम बेच दिया, मगर न जाने कैसे अल्लाह के हुक्म से वो हिंद की सरजमी आ गए। एक बेबस बच्चे का गुलाम के जैसे रहने के बाद सरजमीन हिंद पर आना अजीम मकसद की निशानी थी। अब अजीम और शान अकारिब सुल्तान इल्तुतमिश को उन पर रहम अफजाई हुई और आपको गोद ले लिया। इल्तुतमिश सुल्तान ने गयासुद्दीन बलबन को पाला और आपके उस्ताद इल्तुतमिश सुल्तान से हासिल इल्म और हौसले से गयासुद्दीन भी परवान हासिल करते गए। इस कद्र कि आपको इल्तुतमिश सुल्तान ने अपने गिरवा चहलगन में शामिल कर लिया और बीबी सुल्तान रजिया के दौरे हुकूमत में गयासुद्दीन बलबन को अमीर शिकार का ओहदा नसीब हुआ। यहाँ तक कि जनाब बहराम खान ने उनको रेवाड़ी और हांसे के इलाके दे दिए। सन 1245 में मंगोलों से आपने जंग की और उस जंग में आपने खुद को साबित किया कि आप काबिल जायद हैं। आने वाले साल जब जनाब नसीरुद्दीन महमूद तख्त नशीन किए गए तो गयासुद्दीन को वज़ीर आला का ओहदा नसीब हुआ और तकरीबन 20 साल तक आपने इस ओहदे को बखूबी संभाला और इस पूरे दौर में आपको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और बल्कि एक मौके पर उनको बेइज्जत भी होना पड़ा था, मगर उन्होंने ना अहद छोड़ा ना हिम्मत। बिना किसी पर ध्यान दिए वो अपने वक्त को तवज्जो देते गए। उन्होंने अपनी अंदरूनी बगावतों को ज़बर किया और बाहरी हमलों को नाकामयाब किया और सन 1246 में आपने दुआबों के तमाम हिंदू मजहब के ज़मींदारों की सख्तियों को ख़त्म किया। इसके बाद कलिंजर और कड़ा के इलाकों पर अपना कब्जा फैला दिया। इस बात से खुश होकर 1249 में सुल्तान ने आपसे अपनी बेटी के निकाह की ख्वाहिश को जाहिर किया और इस सब से आपको सुल्तान का ओहदा हासिल हुआ। फिर 1252 में आपने ग्वालियर और चंदेरी और मालवा पर मुहिम किया। आगे बढ़ते हैं और अब मालूमात हासिल करते हैं सुल्तान बलबन ने किस तरह से मेवातियों को खत्म किया। आपके लिए हिंद में बहुत सी नागवारा बातें आज भी लोग कहते हैं, ये तो लोग हैं, हर कुछ ही कहते हैं, मगर असल हाल से कभी नहीं रूबरू करते। आपका हक, आपका सच, आपका इंसाफ नहीं जाहिर करते और इस तरह के फैसले लेते हैं कि अपनी तरफ की बोलना जाहिर करते हैं। तो ये खुदगर्जी है, इंसाफ नहीं।
ہندوستان کے کسی مذہب پر اگر انہوں نے کوئی فیصلہ لیا اور وہ ان کو پسند نہیں آیا تو غیاث الدین بلبن بیکار ہے، کچھ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، جبکہ وہ تھے کیا یہ نہیں جانتے۔ ابھی جو قصہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں اس کو میں خود لقب دیتی ہوں یہ حق اور انصاف ہے۔ آپ سنیں گے، آپ خود کہیں گے کہ یہ حق اور سچ ہے، لوگوں کی سوچ ہے، وہ نہیں ہم عام لوگوں کو بھی کچھ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال چلیے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تخت پر حکومت کے وقت آپ سلطان غیاث الدین بلبن کو عجیب پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوا۔ سلطان التتمش کے انتقال کے بعد 30 سال کے اندر حکومت میں ان کو سالاروں کے درمیان ناقابلیت کی وجہ سے مشکل سامنے آ گئی اور دلی سلطنت کا مال و دولت خالی ہو گیا تھا اور ترک سرداروں کی ضرورتیں اس وقت بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ مگر سلطان بلبن نے بچپن سے ہی عظیم دشمن منگول سے سامنا کیا تھا، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ اس وقت سے کیسے فتح کی جائے گی، اور وہ ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے میں لگ گئے جن سے حکومت جوجھ رہی تھی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مضبوط اور قابل لشکر کی ضرورت ہے، اور وہ لشکر کو اتحاد میں جوڑنے پر مصروف ہو گئے۔ سبھی گھڑ سوار جنگجو نئے جنگجو اور پرانے جنگجوؤں کو مالکوں کے سپرد کر دیا۔ مغربی علاقوں پر منگول حملے وار کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے بلبن سلطان نے تحریک کو تقریبات کیا۔ انہوں نے سیما پر قلعوں کی قطار بنوا دی اور ہر ایک قلعے میں بڑے لشکر کو رکھا۔ کچھ سالوں میں جنوبی اور مغربی سیما کو 2 حصوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لاہور، ملتان اور دیپال پور کا علاقہ شہزادے محمد کو اور سامنے کا پورا باقی حصہ بگرا خان کو دے دیا گیا، اور اپنے شہزادوں کو برابر سے 18,000 طاقتور لشکر دیے گئے۔ انہوں نے لشکر دیوان ارض کو اکٹھا کیا اور اس عہدے پر عماد الملک کو مقرر کر دیا۔ سبھی علاقوں کے محل کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ سلطان بلبن کے عہد کی بنیاد اس حکومت کے لیے خاص وجہ بنی تھی۔ انہوں نے دیوان ارض کو بطور وزیر مقرر کر دیا تاکہ مالی نقصان نہ دیکھنے ملے۔ سلطان بلبن کی طاقتور لشکر کی موجودگی کا لقب عماد الملک کو حاصل تھا۔ ترک کے مسئلوں کو کم کرنے کے لیے انہوں نے دست بوسے اور پابوس کو جاری کر دیا۔ سلطان بلبن نے حصے کی تعمیرات پر حکومت کے اندر ہونے والی سازشوں کے مضمون میں معلومات حاصل کی۔ ایلچیوں کو سلطان بلبن خود بناتے تھے اور ان کو مال سے نوازتے، کوئی بھی ایلچی دربار میں کھل کے ان سے نہیں مل سکتا تھا۔ سلطان بلبن لوگوں کے حساب سے زبردستی کے لیے مشہور ہے، مگر اصل میں وہ سچ اور انصاف کے لیے مشہور ہے۔ یہ سچ ہے، ہندو مذہب کے ان جنگجوؤں نے آپ سے بہترین طریقے اور بہادری سے جنگ کی ہے، مگر آپ نے نعرۂ تکبیر سے فتح حاصل کی ہے۔ آپ نے میواتیوں کو ختم کیا۔ جس بھی جنگل میں میواتی جا کر چھپتے ان کو اپنے لشکر سے گھروا کر اپنے دشمن کے سر قلم کروا دیتے تھے۔ پورے صحرا میں کوئی کافر ملتا دعوت اسلام ظاہر کرتے، اور اگر وہ حملہ وار ہوتا تو اسے جہنم واصل کر دیتے۔ آپ نے اسلام کو قبول کروانا چاہا، مہلت دی، مگر جب انہوں نے سلطان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے جہنم واصل کر دیا، اور بعض مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ایک بار کا واقعہ پیش ہوا جب غیاث الدین بلبن سلطان جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے، اور آپ نے تیر سے کسی شکار کو جب گھائل کرنا چاہا تو وہ تیر جانور کے بدلے کسی چھوٹے بچے کو لگ گیا اور وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس کی ماں زوروں سے چیخی اور رونے لگی۔ اس عورت نے اسلام میں وزیر حضرت سراج الدین صاحب سے آرزو لگائی اور کہا کہ مجھے مقدمہ کرنا ہے، میرے بیٹے کو تیر لگا ہے اور میں اس ملزم سے انصاف چاہتی ہوں۔ آپ سراج الدین اس وقت اسلام کے انصافی تھے۔ آپ نے عورت سے کہا ٹھیک ہے، مقدمہ اور انصاف اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا، اس ملزم کو اطلاع دے دی جائے کہ کل اس کا فیصلہ ہے۔ وہی ہوا۔ اگلے کچھ گھنٹے میں غیاث الدین بلبن کو اطلاع ہوئی اور وہ بچے کی ماں جانتی ہے کہ تیر کسی اور کا نہیں، ہند کے سلطان کا لگا ہے۔ ابھی کے دور میں کسی بڑے سے کوئی غلطی یا قتل ہو جائے تو حکومت پیسوں اور رشوت کی خاطر اس کے تمام گناہوں کو ڈھک دے گی اور سب ایسا ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مگر یہ اسلام ہے، یہ کوئی کتنا بھی عہدے مند کیوں نہ ہو، اسے مقدمے میں حاضر ہونا ہی ہوگا جیسے کوئی مجرم ہو،
اور غیاث الدین بلبن نے محل سے نکلنے سے پہلے ایک بہت تیز دھار کا خنجر اپنی عبا میں چھپا لیا۔ جنگجوؤں نے کہا آج اس قاضی کی موت آئی ہے، لگتا ہے غیاث الدین وہاں اسے قتل کر دیں گے، اور غیاث الدین بلبن اپنے محل سے اس جرگے میں تشریف لے آئے۔ وہاں آج ہند کے بادشاہ کا مقدمہ تھا اور ایک معمولی عورت نے اس پر الزام لگایا تھا۔ اسلامی دربار میں واقعہ کچھ ایسے پیش ہوا کہ مجرم بادشاہ کو جب کھڑا کیا گیا کٹہرے میں تو آپ نے گردن جھکائے لی۔ اس عورت نے کہا کہ اس بادشاہ کا تیر میرے بیٹے کو لگا اور وہ میرا سہارا تھا اور مجھے انصاف عطا کریں۔ تو حضرت سراج الدین نے 3 صورتوں کو اس عورت کے سامنے پیش کیا اور کہا اسلام میں جان کے بدلے جان ہے، یا تم اس کی جان لے لو تاکہ انصاف ہو، تم اس بادشاہ غیاث الدین بلبن کو قتل کر سکتی ہو یا کچھ مال ان سے حاصل کر سکتی ہو، یا تم چاہو تو اسے معاف بھی کر سکتی ہو، اب تم سوچ لو کہ کیا صورت تم کو گوارا ہے۔ اس عورت نے کہا مجھے مال دلوا دیجئے، اب میرا بیٹا واپس نہیں لوٹ سکتا، اس لیے میرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ وہی ہوا، سلطان سے اس عورت کو منہ مانگی رقم ادا کر دی اور بلکہ اس سے زیادہ اسے عطا کر دی۔ لیکن اب یہاں یہ سوال ہے کہ کیا اس عورت کو اپنا بیٹا اتنا پیارا نہیں تھا جو دولت حاصل کی؟ تو ایسا اس لیے کیا اس نے کہ جب سراج الدین نے پوچھا تم نے جان کیوں نہیں لی جبکہ وہ بادشاہ تمہارے سامنے تھا، تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں جان ہی لینے آئی تھی، مگر جب اس بادشاہ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پورا ہند ہے، وہ سر کو جھکا کے کھڑا ہے، مجھے احساس ہوا کہ اس بادشاہ کی جان کتنی قیمتی ہے، اس کی ضرورت مجھے ہی نہیں ہم سب کو ہے۔ پھر جب سلطان نے کہا سراج الدین سے کہ میں آپ کو مارنے کے لیے خنجر لایا تھا، کہ اگر آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، مجھے بچانے کی کوشش کرتے تو میں اس سے آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں غلط تھا، لیکن آپ نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دیا، یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے ہند میں انصاف اور حق قائم ہے، لیکن اگر آپ مجھے بچانے کی کوشش کرتے تو میں آپ کو مار دیتا۔ اس پر سراج الدین نے کہا کہ میں اپنی گدی میں چابک چھپا کے لایا تھا اور میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ اگر تم اپنے گناہوں کو قبولنے سے مکر جاتے تو میں بھی تمہیں ان چابک کے کوڑوں سے اپنے سچ پہ لے آتا۔ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، سبھی سلطانوں نے ہم پر تشدد کیے ہیں۔ کہنے والوں یہ قصہ گواہ ہے، اسلام حق ہے، سچ ہے۔ پڑھے لکھے انسان پر کسی بھی دھرم یا مذہب کو غلط کہنا زیب نہیں دیتا۔ سلطان عظیم غیاث الدین بلبن حق پسندیدہ انسان تھے اور اسلام حق ہے۔ بہرحال میں لوں گی آپ سے اجازت، اگلی بار پھر کسی حکمران کی داستان سے آپ کو روبرو کریں گے۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔